وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حج کرنے کو گیا، ایک نوجوان کو دیکھا جو بکثرت درود پاک پڑھ رہا تھا، حرم شریف میں، طواف میں، مینا میں، عرفات میں، جہاں دیکھو وہ درود پاک پڑھتا، قدم قدم پر درود پاک، قدم قدم پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، بہت ساری دعائیں ہیں، تم کوئی دعا نہیں پڑھ رہے، ہر جگہ صرف درود پاک ہی پڑھ رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر اس نے بتایا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ حج کے ارادے سے چلا، ہم خراسان سے چلے تھے، جب کوفہ کے قریب پہنچے تو میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، آہستہ آہستہ والد صاحب کی بیماری بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں بہت پریشان کہ میرے والد صاحب سفر میں انتقال کر گئے، میں نے ان کا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا تو ان کا چہرہ بگڑ رہا تھا، خراب ہو رہا تھا، اور بڑا عجیب و غریب چہرہ بن رہا تھا۔ مجھے بہت تشویش ہوئی کہ اب میں تدفین کے لیے، کفن دفن کے لیے میں کس کو بلاؤں؟ میں غمگین پریشان حال پڑا رہا، اور اتنے میں مجھے اونگ آ گئی، تھوڑی نیند مجھ پر طاری ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی حسین و جمیل بزرگ، معطر معطر، منور پاکیزہ صورت، یہ تشریف لائے۔ میرے والد صاحب کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ایک نظر میرے والد صاحب پر ڈال دی، اور پھر کپڑا ڈھانپ دیا، اور مجھے فرمایا کہ پریشان کیوں ہو؟ میں نے عرض کی میں پریشان و غمگین کیوں نہ ہوں کہ میرے والد صاحب یوں سفر میں انتقال کر کے اور ان کا حال اس وقت یہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے بشارت دی کہ آپ کے والد صاحب کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل فرمایا ہے۔ میں نے جو ہی کپڑا ہٹایا تو میرے والد صاحب کا بدن درست ہو چکا تھا، اور ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ جب وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے بڑھ کر ان کا دامن تھام لیا، اور میں نے عرض کی حضور یہ تو ارشاد فرمائیے کہ ایسی بے کسی، بے بسی اور پریشانی کے عالم میں جو آپ نے میری مدد کی ہے، آپ کون ہیں؟ یہ سن کر لبہ مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھرنے لگے، اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ میں شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سن کر میرا دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا را مجھے بتائیے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ یہ سب کیا ہوا؟ فرمایا تمہارے والد صاحب سود خور تھے، یہ شخص سود خور تھا، یعنی سود کھاتا تھا،
اور معاملہ یہ کہ جو سود کھاتے ہیں ان کا چہرہ دنیا میں یا مرنے کے بعد بدل جاتا ہے. مگر تمہارے والد کی ایک عادت تھی کہ وہ جب بھی بستر پہ جاتے تھے مجھ پر با کثرت درود پاک پڑھتے تھے. اور جب مجھ پر کوئی درود پاک پڑھتا ہے، یعنی جب اس پر یہ مصیبت آئی، تمہارے والد پر جب یہ مصیبت آئی تو اس نے یعنی تمہارے والد نے مجھ سے فریاد کی، اور میں ہر اس شخص کی فریاد یعنی ہر اس شخص کی فریاد سنتا اور مدد کرتا ہوں جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرتا ہے. صلو علی الحبیب. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تمہارا چھوڑ کر مجرم کو. تمام اسلامی بھائی اپنے نگاہوں کو جھکا لیں، ہو سکے تو نگاہیں بند کر کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کا تصور کریں، مدینہ منورہ کا تصور کریں، آقا کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کریں، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نگاہیں جھکا کر نگاہیں بند کر کے ہو سکے تو بارگاہ رسالت میں چند اشک بہا کر عرض کرتے ہیں مجرم ہوں جہاں بھر کا عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے.
لینا میرے آقا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب نظر آقا وقت آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ کریم ہم سب کو با کثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے آ کر سوال کیا، انہوں نے مذاقاً کیا کیا کہ اس سے مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو، اور جن لوگوں نے بھیجا ہے نا ان کے پاس جا کر مٹھی کھول دینا۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے پاس جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دے کر کئی کفار مسلمان ہو گئے، ان کو یہ پتہ ہی نہ چلا کہ یہ دم کس کا تھا، یہ مٹھی پر پھونک ماری کس نے تھی؟ پھونک ماری اس نے تھی جس کے بارے میں آقا فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مٹھی پر پھونک مارنے، ہتھیلی پر پھونک مارنے والے میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ خالی ہتھیلی پر دم کیا اور کیا کہ کیا ہو گیا۔ تو یہ 10 بار درود شریف پڑھ گئے، 10 بار درود شریف پڑھ کر یہ برکت ظاہر ہوئی۔ تو درود شریف میں بڑی برکت ہے، بہت برکت ہے۔ آئے مل کر دوبارہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے، بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے جیت عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن حامد یا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا، پیشانی چومی اور بڑی عزت کے ساتھ اپنے قریب بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کی یا سیدی، آپ اہل بغداد آج تک تو انہیں دیوانہ کہتے رہے، آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا، پیشانی کو بوسا دیا اور اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔
میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے. کون سی آیت؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. سورہ توبہ کی آیت ہے. تو یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو با کثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. اور اس میں بالخصوص جب شب جمعہ اور جمعہ آئے تو اس میں درود پاک کی ایک اپنی برکت، اپنی بہار ہے. آج جمعہ ہے نا، سنیے اب. چمکتی رات یعنی شب جمعہ جو گزر گئی اور روشن دن میں یعنی روز جمعہ جو ابھی ہے، مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور فرمان مصطفیٰ، شب جمعہ روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو. جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں وہ سنتی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنتی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. صلو علی الحبیب. شب جمعہ روز جمعہ ایک اور فرمان مصطفیٰ. شب جمعہ روز جمعہ ایک اور فرمان مصطفیٰ. جب جمعرات کا دن آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے. اور درود پاک کیا ہے؟
مجھ پر فرماتے ہیں آقا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور فرمایا جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آقا شفاعت کریں تو پھر کیا چاہیے؟ آقا شفاعت کریں تو کیا چاہیے؟ آقا کی تو شان یہ ہے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اللہ کے حضور سجدہ کریں گے اور شفاعت کا دروازہ کھلوائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو۔ اللہ کے پیارے حبیب کے دامن میں بہت وسعت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ کتنے نصیب والے نا، کتنے نصیب والے ہم کو اللہ نے پیارے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا۔ واقعی میں آقا کا امتی ہوں، میں آقا کا امتی ہوں، مجھے میرے رب نے میرے آقا کی امت نے پیدا کیا ہے، یہ میرے رب کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا کی غلامی پر استقامت دے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اور ایک کاش آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے، ماہ رمضان ہے، اشرائے مغفرت ہے، دعا کرتے ہیں یا اللہ محبوب کی شفاعت کا صدقہ ہمیں بغیر حساب جنت میں داخلہ دے دے، کمال ہو جائے، مزہ آ جائے، مزہ آ جائے، ہم سب بخشے جائیں۔ دعا کرتے ہیں ہم جتنے بھی اس وقت حاضر ہیں اور مدنی چینل پہ جتنے بھی عاشقان رسول موجود ہیں، ہم دعا کرتے ہیں نہ جانے کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یا اللہ پیارے حبیب کی شفاعت عطا کر اور ہم سب کو بغیر حساب جنت میں داخلہ دے دے۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ ہم سب بھی جنت میں چلے جائیں اس کی جنت میں کیا کمی آ جائے گی؟ نہ اس کی رحمت میں کوئی کمی آئے گی، اور وہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ کیا پتہ قبولیت کی گھڑی ہو، ذہن میں بات آ رہی ہو، ہم بات کر رہے ہوں، قبول ہونا ہو، کسی کی آمین نکلنی ہو اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جانا ہو، کیا ہو جائے گا؟ اتنا زبردست لمحہ ہے نا، فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، جمعہ کے روز بیٹھے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ہزاروں معتکفین موجود ہیں، اور الحمدللہ یہاں سمیت ہو سکتا ہے مدنی چینل پر لاکھوں روزے دار موجود ہوں، منہ میں مطلب روزہ، جمعہ،
अशरा मगफिरत, फजर की नमाज के बाद मस्जिद में हाजिर हैं, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है और उसमें दुआ हो रही है, अल्लाह कबूल फरमा ले, उसकी रहमत बहुत बड़ी है, उसकी रहमत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। नाज रहमत पे मुझको बड़ा है, यकीन बहुत अल्लाह की रहमत पे नाज है, वो करम फरमाने वाला है। अल्लाह हमें दुरूद पाक पढ़ने की, कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक और फरमाने मुस्तफा, जो शख्स बरोज़ जुम्मा मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, जब वो क़यामत के रोज आएगा तो उसके साथ एक ऐसा नूर होगा कि अगर वो सारी मखलूक में तकसीम कर दिया जाए तो सबको किफायत करे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। एक और फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर शबे जुम्मा और रोजे जुम्मा 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। एक और फरमाने मुस्तफा, जिसने मुझ पर रोजे जुम्मा 200 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसके 200 साल के गुनाह माफ होंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते, बेशक तुम्हारे नाम माँ शनाख्त मुझ पर पेश किए जाते, लिहाजा मुझ पर अहसन यानी खूबसूरत अल्फाज में दुरूद पढ़ो। अरे कुर्बान जाऊं या मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब। इरशाद फरमाते, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक और मोहब्बत की वजह से 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब। आज नियत करते इंशाअल्लाह कसरत दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बान रहे, मेरी फुजूल गोई की आदत निकाल दो। दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद इब्राहिमी है, दुरूद रज़विया है, दुरूद गौसिया, एक से एक दुरूद हैं। तो अल्लाह हम सबको दुरूद पाक कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज जुम्मा है, आज भी नियत कर लें कि बाकसरत दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे। गुरूब आफ्ताब तक बड़ी बाबरकत घड़ियां हैं। ठीक है, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में शिरकत क्या करें, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहें, खूब नेकी की दावत आम करें, खूब मदनी काफिलों में सफ़र करें। इस साल जो मोतकिफ हुए हैं या लम्हे भर के लिए भी आए हैं, नियत करें कि आते साल फिर इत्तिकाफ करेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि ये नियत करें कि जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह हर साल इत्तिकाफ करूंगा। अल्लाह हम सबको अच्छी अच्छी नियतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको दुरूद पाक बाकसरत पढ़ने की तौफीक